اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے پایا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ الحمدللہ امت محمدیہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں، سارا زمانہ جانتا ہے، پوری امت جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ لیکن کچھ کمیاں ہماری بھی ہیں محبت کرنے والوں کی، اور دشمنان اسلام، دشمنان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں کوئی کسر باقی چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ یورپ کے درندے کہوں تو کچھ کم نہیں ہوگا، وہ اور ان کے پورے تمام لواحقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، میں تو کہتا ہوں کہ جب سے آپ کی بعثت ہوئی ہے تب سے اب تک وہ مخالفت ہی مخالفت کیے جا رہے ہیں۔ اور اگر تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھا جائے، تاریخ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس زور و شور کے ساتھ دشمنان اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دریدہ دہنی کا نشانہ بنا رہے ہیں، اتنا نشانہ تاریخ کے اندر کسی کو نہیں بنایا گیا ہے، کسی بھی انسان کو نہیں بنایا گیا ہے۔ یہ تو اسلام ہے۔ اسلام، قرآن یہ سبق سکھاتا ہے کہ آپ جتنے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے ہیں ان تمام کا بھی احترام کرو گے، انہیں نبی مانو گے، ان کی کتابوں کو بھی مانو گے، ان پر بھی آپ کا ایمان ہے۔ اور آگے بڑھ جاتے ہیں تو اسلام ہمیں یہ بھی حکم سناتا ہے کہ تم غیر مسلم لوگوں کے پیشواؤں کو، ان کی کتابوں کو اور ان کے دیوتاؤں کو بلا وجہ برا مت کہیے۔ وہ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، بودھسٹ ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اسلام کہتا ہے آپ ان کے دیوی دیوتاؤں کو اور ان کی کتابوں کو، ان کے پیشواؤں کو برا مت کہو۔ لیکن نہ جانے کس گندی ذہنیت کے لوگ ہیں، اس بات کو جاننے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرنے میں کسر نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور گزشتہ تاریخ بتاتی ہے ایسے لوگوں کو سخت سزائیں مل چکی ہیں، لیکن شاید عالمی طور پر ہم جو عالمی تنظیمیں ہیں ان سے اس کی سزا پر کوئی صحیح پراودھان لانے پر انہیں
ہم راضی نہیں کر سکے ہیں، انہیں پریشر نہیں کر سکے ہیں۔ یہ جو پورا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس میں نئی بات کیا ہوئی میں آپ کو بتاؤں کہ JC پبلیکیشنز دہلی نے ICSE بورڈ کی 7ویں جماعت کی کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علی نبینا علیہ السلام کے اس طریقے کے کارٹون شائع کیے ہیں جس کی اسلام قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا ہے، اور ایسے لاکھوں مسلمان ہیں جنہیں اس کا علم بھی نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، جس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اس کی ہر ایک ادا کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے بارے میں تمام چیزوں کی ہمیں معلومات ہوتی ہے، اور ہمارے نبی کی شان اقدس میں گستاخی ہو اور ہمیں اس کا علم ہی نہ ہو، ہم میڈیا پر، سوشل میڈیا پر طرح طرح کی چیزیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ان پر ورک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسلام اور اسلام کی حقانیت، نبی اور شان رسالت پر ہو رہی گستاخیاں، اس کے بارے میں ہمیں کوئی غور، کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محبت کرنے کا حکم دے کر گئے ہیں کہ تمہیں محبت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد انسانوں کی، اپنی امت کی سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہمارا وطن عزیز ہے، یہاں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو آزادی دی گئی ہے، ہمارے سنویدھان میں، ہمارے آئین میں اس کی آزادی ہے، اور اس پر یہ بھی ہے کہ آپ کسی مذہبی پیشوا کو آپ برا نہیں کہیں گے۔ میں ہی اگر آج کسی مذہب کے خلاف، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میری شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی ہے، لیکن اگر میں اپنی زبان سے 2 لفظ نکال دوں تو ابھی تمام تر قوانین میرے لیے نافذ ہو جائیں گے۔ اور یہ اس طرح کی چیزیں ہم پرزور طریقے سے مانگ کرتے ہیں کہ اس پبلیکیشنز پر بالکل روک لگائی جائے، جو نسخے چھپ چکے ہیں انہیں ضبط کیا جائے، انہیں کلاسز میں اور مارکیٹ میں آنے سے روکا جائے۔ اگر سرکار اس طریقے کے اقدام نہیں کرتی ہے تو ہم اس سے کہیں آگے آئیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے اپنے آپ کو، اپنے جان مال وقت کو قربان کریں گے۔ آندولن کی ضرورت پڑی تو اسے کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے، کیونکہ ہم محمد عربی کے دیوانے ہیں، اور دیوانہ دیوانگی میں حد سے گزر سکتا ہے، اس کے نزدیک پھر اس کے مال کی حیثیت کچھ باقی نہیں رہ جاتی ہے، اس کی جان کی بھی حیثیت دیوانگی میں کچھ باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا جان، یہ ہمارا مال، یہ ہمارا وقت، یہ ہماری زبان، یہ ہمارے ہاتھ، یہ ہمارے پیر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہو رہے کاموں میں استعمال نہ ہو سکے تو کس کام کی یہ زبان ہے، کس کام کے یہ ہاتھ ہے، اور کس کام کے یہ پیر ہے؟ یہ تو ہم سرکار سے گزارش کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف عملی اقدام ہونا چاہیے، اور میں اپنی قوم کے لوگوں سے، امت محمدیہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین سے، ان سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا اور انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کس طریقے پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو رہی ان گستاخیوں کا مقابلہ کریں۔ اولاً تو ہمیں انٹرنیشنل طور پر، عالمی لیول پر ہمیں جو تنظیمیں ہیں ان پر پریشر کرنا ہے کہ وہ اس کے خلاف سخت قانون بنائے۔ ہم نہیں کہتے کہ صرف ہمارے نبی کے لیے ہو، بلکہ دنیا کے تمام انبیاء کرام کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے، قانون ہونے چاہیے۔ پھر تمام مذاہب کے پیشواؤں کے لیے، اگر میں کسی مذہب کے خلاف بولتا ہوں، کسی مذہب کے خلاف بدزبانی کرتا ہوں، میرا قلم کوئی غلط لکھتا ہے تو میرے اوپر بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی میری نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میرے نبی کی شان میں اپنے قلم کو، گندگی کو اوراق پر انڈیلتا ہے،
تو اس کے خلاف بھی سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، یہ عالمی لیول پر۔ پھر ہمیں اپنے ملک ہندوستان کے اندر بھی اپنی سرکاروں سے یہ مانگ منوا لینی چاہیے کہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اسے یہ اتھارٹی بالکل نہ دی جائے کہ وہ کسی مذہب کے خلاف، کسی مذہب کے پیشوا کے خلاف، کسی مذہب کی کتاب کے خلاف، کسی مذہبی مقام پر زبانی، قلمی یا ہاتھوں سے کسی طریقے کا کوئی حملہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرے تو اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے اور اس کے خلاف قانون بننا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی میں مسلمانوں سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ اس کی جو پشت پناہی کر رہا ہے وہ مغربی ذہنیت کے لوگ کر رہے ہیں، مغربی ممالک کے لوگ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ایسی چیزیں ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں قوم کے اندر، امت کے اندر، مارکیٹ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف پیش کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیسے کرتے تھے یہ ہمیں اپنی تجارت سے بتانا چاہیے۔ نبی کریم اپنے پڑوسی سے خواہ وہ غیر مسلمی کیوں نہ ہو کیا رویہ رکھتے تھے یہ ہمیں اپنے رویے سے بتانا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے ویوہار سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف پیش کرنا چاہیے۔ ہر گھر کے اندر سیرت النبی کی کتاب ہونی چاہیے، اس کا مطالعہ ہونا چاہیے، باقاعدہ اس کی تعلیم ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ گھر کے سب لوگوں کو روزانہ کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں کوئی ایک چیز معلوم ہو جائے۔ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے تھے، نماز کو اپنی آنکھوں کے ٹھنڈک بتاتے تھے۔ یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے جس میں ہماری کمی چل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننا چاہیے۔ نبی کریم کھانے میں کھانا کیسے کھاتے تھے، پانی کس پیسے پیتے تھے، بیٹھتے کیسے سے، اٹھتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے، سفر کیسے کرتے تھے، ان کی سنتوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے اور ان پر عمل ہونا چاہیے۔ بدعات ہیں، رسومات ہیں، خرافات ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ ہمارے گھر میں آ گئی ہیں، ہمارے معاشرے میں آ گئی، ہمارے جسم پر آ چکی ہے۔ ہمارے بال نبی کریم کے خلاف ہو چکے ہیں، ہماری شرٹ نبی کریم کے خلاف ہو چکی ہے، ہماری پینٹ نبی کریم کے خلاف ہو چکی ہے، ہمارا چلنا نبی کریم کے خلاف ہو چکا ہے، ہمارا بولنا نبی کریم کے خلاف ہو چکا ہے۔ اسے ہمیں سنتوں پر صحیح عمل کرنا چاہیے۔ بدعات، رسومات، خرافات انہیں ختم کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ ان کی بھی کتابوں کا اور حیات طیبہ کا، سیرت، صحابہ کرام کی سیرت کا، تاریخ کا بھی ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ علماء کرام سے ہمیں محبت رکھنی چاہیے اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے ہر آدمی کے 10، 15، 20 دوست ہوتے ہیں، ایسے ہی ہر آدمی کو چاہیے کہ کم از کم ایک مولوی، ایک مفتی اس کا دوست ہونا چاہیے، جس سے وہ جیسے دوستوں سے، ڈاکٹر سے، انجینئر سے، وکیل سے مشورہ کر کے اپنی لائف اسٹائل کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی وہ اپنے اس مولوی دوست سے، اس مفتی دوست سے اپنے حیات کو، اپنی شرعی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، اس سے بات چیت کرتا رہے، ملاقات کرتا رہے اور اس سے مسائل کو معلوم کرتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو، اس کا مطالعہ کر کے اسے اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرنا چاہیے۔ اور جو اسکول، کالج اور مدارس چلا رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو لوگ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، حیات طیبہ پر مسابقے کرانے چاہیے، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معلومات کا بہت زیادہ اضافہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انشاءاللہ تعالی، میں بھی عہد کرتا ہوں اور جو میرے سامعین ہیں جو اس کو سنیں گے وہ اپنے دل کے اندر تہیہ پیدا کریں کہ وہ انشاءاللہ تعالی شان رسالت کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے والے ہر قلمی، ہر زبانی، ہر فعلی اقدام کے خلاف اپنا احتجاج درج کرائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے اس پر صحیح عمل کریں گے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے
ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا طلسم، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔